جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دراصل اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کے کیے کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کا امر آپ کو پسند نہیں آیا۔ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس نے آپ سے تو کچھ چھینا نہیں، آپ سے تو کچھ، اگر اس کو علم زیادہ ملا ہے تو آپ سے تو نہیں چھین کے لے گیا، اگر لوگوں میں قبول عام زیادہ ملا ہے تو قبولیت آپ سے تو نہیں چھینی، اگر عزت و شہرت زیادہ ملی ہے تو آپ سے تو نہیں چھینی، اگر اس کو تمول اور بزرگی یا راحت اور عیش و آرام زیادہ ملا ہے تو آپ سے تو نہیں چھینا، ولایت مل گئی ہے، کرم ہو گیا ہے اللہ کا تو آپ سے تو نہیں چھینا، یہ چیزیں ہیں نا، عہدہ مل گیا ہے تو آپ سے تو نہیں چھینا۔ ہم حسد کرتے ہیں، تمام چیزوں کو گن لیں، سوچ لیں، رشتہ داروں کو سوچ لیں، بھائی بہنوں کو سوچ لیں، اعزا اقارب کو سوچ لیں، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو، تنظیم کے عہدیداروں کو، رفقا کو، متعلقین کو، علماء ہیں، رفقا ہیں، جوان ہیں، خواتین ہیں، بہنیں بیٹیاں، سب سوچیں۔ جب بھی انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو جو بھی نعمت ہے، حسد کا پھر وہ آدمی زبان سے بولتا ہے اس کے خلاف اور کڑتا ہے اور تقریریں کرتا ہے اور تانے دیتا ہے اور الزام تراشیاں کرتا ہے اور شور مچاتا ہے، ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہے۔ اس سے پوچھے بھئی جس کے خلاف حسد، جس کے حسد کی آگ میں جل رہے، اس نے تو نہیں چھینا، آپ سے تو نہیں چھینا نا، سمپل، نہیں چھینا، ایک بات۔ نمبر دو، جو کچھ اس کو ملا ہے اچھا یا برا، دیا کس نے ہے؟ یہ امر کس کا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ امر کس کا ہے؟ اللہ کا، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر دنیا اس کو زیادہ چاہتی ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی اس سے محبت زیادہ کرتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کی عزت زیادہ ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے۔ تو جب میں کسی سے حسد کروں گا، آپ کسی سے حسد کریں گے، تو دراصل آپ اللہ کے امر پر پریشان ہو رہے ہیں، پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اللہ سے لڑائی مول لے رہے ہیں، اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں۔ تو حسد دراصل ایک طرح کا کفر ہے، اللہ کے امر کا انکار ہے، اس کو رد کرنا ہے۔ تو فرماتے جو اللہ والے ہیں وہ کسی کی کسی نعمت پہ کبھی حسد نہیں کرتے، خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت نصر آبازی نے ہی فرمایا، آپ سے پوچھا گیا حسن خلق کی تعریف کیا ہے، حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا التمسک بکتاب اللہ، قرآن اور قرآن کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق، چونکہ سارا اخلاق قرآن مجید سے نکلا ہے، سارا اخلاق قرآن مجید سے نکلا ہے۔ اتباع و سنت رسول اللہ، دوسرا آقا علیہ السلام کی سنت کی پوری اتباع کرنا، تیسرا بسط الوجہ، ہر ویک کے لیے چہرہ کھلا اور مسکراتا رکھنا، چہرے پر گھٹن اور مروڑ نہ ہو، یبوست نہ ہو، خشکی نہ ہو، اگلا دیکھ کر آپ کا چہرہ پریشان نہ ہو دوسرا شخص، جو بھی ملے تو آپ کے چہرے پہ اس کو نرمی ملے، بشاشت ملے، خوشی ملے، فرحت ملے، وسعت ملے، کشادگی ملے، راحت ملے، تو چہرے سے مسکراہٹ ملے۔ فرمایا یہ حسن اخلاق ہے، قرآن کو تھامنا، سنت رسول کی پیروی کرنا، ہر وقت چہرہ مسکراتا رکھنا، اور کسی شخص کو اذیت نہ دینا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ کلام سے، نہ اخلاق سے، نہ برتاؤ سے، نہ نیت اور ارادے سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ دوسروں پر خرچ کرنا۔